آپ نے بھی یقیناً طوطے کے چوری کھانے اور توپ چلانے والے محاورے سن رکھے ہوں گے، لیکن عملی طور پر تو میں نے نہ کبھی طوطے کو توپ چلاتے دیکھا ہے اور نہ ہی چوری کھاتے۔ پرانے وقتوں میں البتہ ایسا ہوتا ہو تو اور بات ہے، ان دنوں تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستانیوں کے مالی معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ تو اب اپنے پیدا کیے ہوئے طوطوں کو روکھی سوکھی روٹی کھلانے کے لیے بھی ترلے لیتے ہیں، تو ایسے میں وہ پنجرے والے طوطے کو چوری کیا کھلائیں گے؟ طوطا لاکھ چوری کے لیے ٹیں ٹیں کرے، اسے کھانے کے لیے وہی ملے گا جس کی اجازت اس کے مالک کے مالی وسائل دیتے ہوں گے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ اگر چاہیں تو اپنے حالات کا ان طوطوں سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لوگ کسی پنجرے میں نہیں ہیں، لیکن ہیں یہ لوگ بھی ایک ایسے پنجرے میں جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ البتہ جن لوگوں کو نظر آتا ہے وہ پنجرے سے آزادی کی باتیں بھی کرتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن پنجرہ بنانے والوں کے پاس طاقت بھی ہے اور ہتھیار بھی، اور وہ والی توپ بھی ہے جو طوطوں کے پاس صرف اور صرف محاورے میں ہوتی ہے، اور یہ توپچی بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ محاورے کی زبان میں آپ انہیں طوطا چشم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ طوطا چشم جو بھی طوطا پنجرے کے خلاف زیادہ ٹیں ٹیں کرتا ہے، یہ اسے اگلے جہان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے، اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ یہ غدار طوطا دوسرے طوطوں کا سکھ چین برباد کر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام اس پنجرے سے کیسے آزاد ہوں گے؟ کب انہیں ان طوطا چشموں کے ظلم سے نجات ملے گی؟ یہ سوچنا ان پاکستانی طوطوں کا کام ہے۔ البتہ میں ایک طوطا کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پاکستانی طوطے اگر چاہیں تو اس کہانی سے اپنی آزادی کے بارے میں سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کہانی ایک راجا کی ہے جو شکار کے لیے جنگل میں گیا اور وہاں سے ایک طوطے کو پکڑ لایا۔ راجا کو طوطا بہت پیارا لگا، اس نے طوطے کے لیے سونے کا پنجرہ بنوایا، اس میں ہیرے موتی جڑوائے، لاکھوں روپے اس طوطے کو آرام دینے کے لیے خرچ کر دیے تاکہ وہ راجا کے محل میں خوش رہے اور اسے جنگل اور جنگل والے طوطوں کی یاد نہ آئے۔ راجا نے اس پر بہت توجہ دی اور اسے بولنا بھی سکھا دیا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک روز راجا نے اس طوطے سے کہا کہ میں شکار کے لیے اسی جنگل میں جا رہا ہوں جہاں سے میں نے تمہیں پکڑا تھا۔ یقیناً اس جنگل میں تمہارے بہت سے دوست طوطے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے۔ تم نے اگر ان کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا پیغام ان طوطوں تک پہنچا دوں گا، اور اگر انہوں نے کوئی تمہارے لیے جوابی پیغام دیا تو وہ بھی لیتا ہوں گا۔ طوطے نے راجا سے کہا، جنگل کے طوطوں سے کہہ دینا کہ میں بڑے مزے میں ہوں کیونکہ راجا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں بہت سکھ میں ہوں کیونکہ راجا مجھ پر بہت مہربان ہے، لیکن نہ تو سکھ کے بدلے اپنی آزادی بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی راجا کے پیار اور مہربانی کی خاطر، اس لیے کوشش کرنا کہ ہمیشہ آزاد رہنا۔ راجا کو طوطے کا یہ پیغام سن کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ چونکہ میں نے طوطے سے وعدہ کیا ہے اس لیے یہ پیغام جنگل کے طوطوں تک ضرور پہنچا دوں گا۔ راجا جنگل میں گیا۔ شکار کے بعد جب شام کو طوطوں کے گھونسلوں میں لوٹنے کا وقت ہو گیا تو راجا اسی درخت کے پاس گیا جہاں سے طوطے کو پکڑ کر اپنے محل لے گیا تھا۔ طوطے بہت بڑی تعداد میں درخت پر موجود تھے۔ راجا نے ان طوطوں کو کہا کہ تمہارے ساتھی نے جو کہ اس وقت میرے محل میں بڑے مزے میں ہے، سونے کے پنجرے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے بھی سب کچھ ملتا ہے اور اس کا میرے محل میں بہت دل لگا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں بڑے سکھ میں ہوں کیونکہ راجا مجھ پر بہت مہربان ہے، لیکن نہ تو سکھ کے بدلے اپنی آزادی بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی راجا کے پیار اور مہربانی کی خاطر، اس لیے کوشش کرنا کہ ہمیشہ آزاد رہنا۔ جیسے ہی راجا نے طوطے کا پیغام دہرایا، ایک ایک کر کے درخت پر بیٹھے طوطے زمین پر گرنے لگے۔ چند لمحوں میں درخت کے نیچے مردہ طوطوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ راجا بہت پریشان ہوا کہ اس نے یہ کیسا منحوس پیغام ان طوطوں کو دیا ہے کہ سارے کے سارے پیغام سن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ راجا بہت مایوس اور پریشان ہو کر اپنے محل کو لوٹا۔ طوطے نے راجا سے پوچھا کہ کیا میرا پیغام جنگل کے طوطوں تک پہنچا دیا اور کیا انہوں نے میرے لیے کوئی جوابی پیغام بھیجا ہے؟ راجا نے کہا، پیغام تو میں نے پہنچا دیا ہے، لیکن بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ تمہارا پیغام سنتے ہی سارے طوطے درخت سے گر کر
مر گئے تھے اور کسی نے بھی تمہارے لیے کوئی جوابی پیغام نہیں دیا۔ جیسے ہی راجا نے طوطے کو جنگل کے طوطوں کے مرنے کا قصہ سنایا، وہ طوطا بھی اسی وقت اپنے پنجرے میں پھڑ پھڑا کر گرا اور مر گیا۔ راجا اور بھی پریشان ہوا کہ یہ کیسا جان لیوا پیغام تھا جسے سن کر پہلے جنگل کے طوطے مر گئے اور اب اس کا اپنا بہت ہی پیارا طوطا وہ بھی مر چکا ہے۔ راجا بہت رنجیدہ ہوا، اسے اپنے طوطے کے مرنے کا بڑا دکھ ہوا۔ راجا نے سوچا کہ اب میں اپنے اس عزیز جاں طوطے کو بہت اچھے انداز میں رخصت کروں گا۔ مردہ طوطے کو پنجرے میں سے نکال کر بڑے قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر ایک میز پر رکھا گیا۔ جیسے ہی طوطے کو میز پر رکھا گیا، طوطا فوراً اڑ کر راجا کے محل کی دیوار پر جا بیٹھا۔ راجا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے طوطے سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں سونے کا پنجرا بنوا کر دیا، ہر طرح کا آرام دیا، لیکن تم نے اس کا یہ صلہ دیا ہے۔ طوطا بولا کہ یہی جوابی پیغام تو مجھے جنگل کے طوطوں نے بھیجا تھا۔ اگر آزادی چاہیے تو مردہ جیسے ہو جاؤ، پنجرے کا دروازہ کھل جائے گا اور آزادی مل جائے گی۔ پاکستانی طوطوں کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ٹین ٹین کرنے اور ٹین ٹین سننے کی بجائے ان طوطا چشم توپچیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ ان کا تو پنجرا بھی آرام دہ نہیں ہے اور انہیں کھانے پینے کو بھی برائے نام ہی مل رہا ہے، جبکہ راجا کا طوطا تو بہت آرام میں تھا، پنجرا بھی سونے کا تھا اور کھانے پینے کی سہولت بھی تھی۔ اس کے باوجود اس نے جنگل والے طوطوں کی ترکیب پر عمل کر کے آزادی حاصل کر لی۔